قرآن و حدیث نے ان ساری چیزوں کو بیان فرما دیا. ایک مکمل زندگی کا قانون مذہب اسلام ہمیں عطا کرتا ہے. کسی چیز کی کمی نہیں ہمارے دین میں. کسی چیز کو ہمیں اغیار سے لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے دین میں یہ نہیں ہے تو ہم دوسروں سے لے لیں. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے پیغمبر اسلام نے بیان نہ فرمایا ہو، قرآن مقدسہ میں جس کا تذکرہ نہ آیا ہو، احادیث مصطفیٰ میں جس کا ذکر نہ ہوا ہو. کوئی ایسی چیز نہیں ہے. زندگی کے ہر موڑ پر پیغمبر اسلام آپ کی رہنمائی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. مگر اس کے باوجود ان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود جہاں مسلمان اسلام کو ضابطۂ حیات مانتا ہے، ایک دین مانتا ہے، جہاں وہ یہ کہتا بھی ہے کہ اسلام ایک مکمل دین ہے، پیغمبر اسلام نے ہر چیز کو بیان فرما دیا ہے، مگر اس کے باوجود جب ہمارے گھروں میں شادیوں کا معاملہ ہو تو ہم پھر اس شادی کو، اس نکاح کو، جسے صحابہ کرام نے، خود میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے آسان اور بڑی سادگی کے ساتھ آپ نے ادا فرمایا، اسے ہم نے اتنا مہنگا کیوں بنا دیا؟ آخر وجہ کیا ہے؟ آج نکاح جیسی سنت جسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ادا فرمایا، صحابہ کرام نے بھی ادا فرمایا اور بڑی سادگی کے ساتھ ادا فرمایا، اس نکاح جیسی سنت کو ہم نے اتنا مہنگا کیسے کر دیا؟ آخر یہ ہوا کہاں سے اور یہ کیوں ہو گیا؟ کیا ہم نے کبھی اس پر غور کیا؟ ایک مڈل کلاس کا آدمی اگر اس کی 3-4 بیٹیاں ہوں، آج کے اس زمانے کے اعتبار سے جب اس کی بچیاں شادی کے منزل پر پہنچتی ہیں، وہ اس لائق ہوتی ہیں کہ اب ان کی رخصتی کر دی جائے، تو وہ مڈل کلاس آدمی ذہن و فکر اس کا ٹینشن سے رات دن بھرپور وہ ٹینشن میں گھومتے رہتا ہے. کہاں سے انتظام کروں، کہاں سے لاؤں، کیسے پورا کروں گا؟ اتنے اخراجات آخر ہو کہاں سے گئے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو ایک دن دیکھا کہ آپ کے چہرے پر کچھ زردی نظر آ رہی ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا عبد الرحمن کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن عرض کرتے یا رسول اللہ میں نے کل نکاح فرمایا ہے. سرکار سے حضرت عبد الرحمن کہتے یا رسول اللہ میں نے کل نکاح کیا ہے. تو آقا ارشاد فرماتے عبد الرحمن اب تم ولیمہ کرو، چاہے ایک ہی بکری کا کیوں نہ ہو. پتہ یہ چلا کہ صحابہ کرام نے کتنی سادگی سے اس عظیم سنت کو ادا کیا. لیکن آج ہمارے یہاں معاملات کیا ہیں؟ ہمارے یہاں شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ لڑکی کو دیکھنے کے لیے آج 10 لوگ آ رہے ہیں. اب وہ 10 لوگ آئیں گے، باقاعدہ ان کے کھانے پینے کا انتظام وہ بھی بہتر سے بہتر انتظام ہونا چاہیے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو لڑکی والا یہ سوچتے رہتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کسی چیز کی کمی ہو جائے تو لڑکے والے ناراض ہو کر چلے جائیں، رشتہ کینسل نہ ہو جائے. وہ اس لحاظ سے بیچارہ ہر وہ چیز کرنے کی کوشش کرتا ہے جو ان کے شایان شان ہو، حالانکہ اگرچہ ان کے گھر میں کچھ بھی نہ رہے مگر وہ پھر بھی لڑکی کا باپ، لڑکی کے بھائی، اس کے گھر والے، اس کے ماں، اس کی بہنیں، ہر وہ چیز لڑکوں کے لیے اور لڑکے کے گھر والوں کے لیے کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو لڑکے کو کوئی چیز نہ پسند ہو اور وہ ایسا نہ ہو کینسل کر دے شادی. اب وہ پہلی بار جب دیکھنے کے لیے آئے تو 10 لوگ آئے، اچھے طریقے سے انتظام ہوا، کھانا پینا کھایا اور پھر چلے گئے. چند دن کے بعد صاحب فون کیا
کیا، کہا سنیے ابھی ہمارے لڑکے جو ہے ہمارے داماد صاحب اس دن نہیں جا پائے تھے، کہیں پھنسے ہوئے تھے، صاحب سنیے وہ بھی آ رہے ہیں ذرا بچی کو دیکھنے کے لیے۔ اب حضرات دیکھیے یہ دوسرا راؤنڈ ہو گیا اب لڑکی کو دیکھنے کے لیے، کبھی بہنوئی آ رہا ہے، کبھی جو ہے داماد آ رہا ہے، کبھی کوئی اور آ رہا ہے۔ اس طریقے سے تقریباً 2 سے 3 مرتبہ نکاح ہونے سے پہلے ہی لڑکی کے باپ کے اوپر بوجھ بن کر کے آج کے قوم کا نوجوان جا کے مسلط ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی اب مجھے بتائیے، اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے یہ سب کہیں غیر قوم میں ہو تو چلو ان کے یہاں کوئی دین نہیں، کوئی دھرم نہیں، کوئی قانون نہیں، تمہارے پیغمبر نے تو ہر ایک قانون بتائے ہیں زندگی کے، تمہارے پیغمبر نے تو ہر چیز کا ضابطہ تمہیں دے دیا ہے زندگی گزارنے کا، تمہیں ایک پیغمبر اسلام نے راستہ متعین کر دیا ہے، اسی راستے پر چل کر کے زندگی گزارو تو کامیاب رہو گے۔ لیکن اس سے ہٹ کر کے ہماری قوم آج کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ اب صاحب یہ تو معاملہ ہو گیا، لڑکی دیکھ لی گئی، لڑکی پسند بھی ہو گئی، اب رشتہ طے ہو گیا۔ اب بات آتی ہے وہ جو ہے لڑکی کو کچھ دے کر کے اس رشتے کو پکا کر لیا جائے۔ رشتہ پکا ہو گیا، چند مہینے کے بعد صاحب فون آئے گا منگنی کرنی ہے، منگنی کے لیے کب آیا جائے؟ اب یہ منگنی کہاں سے آ گئی؟ اسلام میں اس کا تصور کہاں سے آیا؟ اسلام میں یہ کہاں سے ایجاد ہوا؟ حضرات تو اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، اسلام سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ منگنی چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، امیر کرے یا غریب کرے، کوئی بھی کرے، اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اب منگنی کے نام پر ایک مرتبہ پھر لڑکی والوں کے گھر پہ جا کر کے اور اس کے بعد میں وہاں ان کے یہاں بیٹھ کر کے توڑ تاڑ کر کے کھا پی کر کے پھر چلے آنا ہے۔ اب پھر بات آئے گی چند مہینوں کے بعد یا چند ہفتوں کے بعد صاحب دن تاریخ مقرر کرنا ہے، بیٹھ کر کے دن تاریخ مقرر کر لیا جائے، پھر ایک بار اور بیٹھے، اب دن تاریخ مقرر ہو رہی، نکاح ابھی نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے یہ سارے بوجھ لڑکی کے باپ کے اوپر کون ڈال رہا ہے؟ ہماری قوم کے نوجوان اور ان کے ماں باپ ڈال رہے ہیں۔ حضرات گرامی اب چلیے دن تاریخ بھی مقرر ہو جائے، اب شادی کا دن آ گیا۔ حضرات گرامی تو آپ کو اچھی طرح معلوم ہے اب جو ہے یہ فلمی طور پر اور سوشل میڈیائی طور پر ان ساری چیزوں کو دیکھ دیکھ کر کے ہماری قوم کی گھر کی بہن بیٹیاں اس قدر بگڑ چکی ہیں، اس قدر بگڑ چکی ہیں، ان کے بگڑنے کی کوئی حد ہی نہیں رہ گئی۔ اب ہلدی مہندی کے نام پر شاپنگ الگ سے کی جائے گی، ہلدی کے لیے ڈریسز الگ بنوائے جائیں گے، مہندی کے لیے ڈریسز الگ بنوائے جاتے ہیں، ہلدی کے دن باقاعدہ پنڈال لگایا جاتا ہے، باقاعدہ ابھی نکاح نہیں ہوا مگر لڑکا لڑکی دونوں ایک ساتھ جمع ہوتے، دونوں کے گھروں کی خواتین ایک ساتھ جمع ہوتی ہے، باقاعدہ گانا بجانا ہوتا ہے، باقاعدہ ڈانس ناچ گانا ہوتا ہے۔ یہ سارے خرافات کہاں سے آئے؟ یہ سارے خرافات غیروں سے ہم نے لیے ہیں، یہ سارے خرافات کفاروں سے ہم نے لیے ہیں۔ یہ ہلدی کا تصور اسلام میں نہیں ہے، یہ مہندی کا تصور اسلام میں نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے غیر قوم سے لی ہیں، ان کو دیکھ دیکھ کر کے لی ہے، ان کے یہاں جا کر کے لی ہے کہ صاحب فلاں کے شادی میں فلاں ہیرو کے شادی میں ایسا ہوا تھا تو ہم کو بھی ویسا ہی کرنا ہے۔ باقاعدہ ہلدی مہندی کا بورڈ لگے گا، باقاعدہ پیلے پیلے سارے لباس پہنے جائیں گے، سارے لوگ ایک لباس میں، تاکہ نظر آئے کہ آج ہلدی کا دن ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، یہ خرافات کہاں سے آ گئے؟ یہ اسلام میں تمام طرح کی جو ہے مشکلیں اور تکلیفیں کہاں سے آ گئیں؟ یہ ہم نے اور آپ نے ایجاد کیا ہے۔ ان سب کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم اور آپ ہیں۔ آج ایک غریب آدمی شادی کرتا ہے، کرنا ہوتا ہے تو وہ 10 بار سوچتا ہے کہ اتنا انتظام میں کہاں سے کروں گا، اتنا پیسہ کہاں سے لاؤں گا۔ ہلدی مہندی کے دن الگ سے کھانا بنوایا جائے گا، مہندی والے دن الگ سے کھانا بنوایا جائے گا، ہلدی والے دن پیلے کپڑے اور صاحب جو ہے مہندی والے دن مہندی کلر کے کپڑے خریدے جائیں گے۔ یہ سارے اخراجات جو ہم نے ایجاد کیے ہیں یہ صرف اور صرف زہر قاتل ہے، اور یہ ایسا زہر ہے اور یہ سماج میں جب سے پھیل رہا ہے، جب سے یہ فالتو کے اخراجات اور بیجا رسومات اسلام میں لوگوں نے داخل کر دی ہیں مسلمانوں کے گھروں میں، جب سے یہ رسومات آ گئی ہیں، جب سے ہمارے قوم کی بہن بیٹیاں اپنی
شادی کے انتظار میں 30 سال 40 سال تک بیٹھی رہ جاتی ہیں، وہ اس انتظار میں کہ باپ اب جو ہے اس لائق ہو جائے کہ کم سے کم سارے اخراجات کو برداشت کر سکے، تب تو شادی ہوگی صاحب، کم سے کم 10 لاکھ کا انتظام تو ہو جائے، 15 لاکھ کا انتظام تو ہو جائے، ورنہ یہ سارے رسومات کیسے پورے کیے جائیں گے؟ اب صاحب چلیے یہ تو ہو گیا، ہلدی بھی ہو گئی، مہندی بھی ہو گئی، شادی کا دن آ گیا۔ اب شادی کے دن الگ الگ طرح کے ڈریسز، سب کے ولیمے کا ڈریس الگ ہے صاحب، نکاح کا ڈریس الگ ہے صاحب، اور پھر جو ہے اس طرح جب شادی میں پہنچے تو اللہ اکبر، اب تو یہاں تک جو معاملات تھے وہ تھے ہی تھے۔ اب جو بیٹی اپنے گھر کی کبھی چمن کی زینت ہوا کرتی تھی، وہ بیٹی جو کبھی باپ کی عزت ہوا کرتی تھی، جسے قرآن نے کہا ہے، قرآن مجید میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، اے نبی اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مسلمان خواتین کو حکم دے دو کہ وہ پردے میں رہا کرے۔ قرآن مجید نے ہمیں پردے کا حکم دیا، قرآن مجید نے پیغمبر اسلام نے مسلمان بہن بیٹیوں کو پردے میں رہنے کا حکم دیا، مگر اب وہی بیٹی جو 30 سال تک اپنے گھر میں پردے کے ساتھ رہی ہے، آج وہی بیٹی جب اسٹیج پر پہنچتی ہے تو اپنے بھی ہیں غیر بھی ہیں، اس میں کچھ ایسے ہیں جو اپنے رشتہ دار ہیں، کچھ ایسے ہیں جو دور کے رشتہ دار ہیں، کچھ ایسے ہیں جو دوست احباب ہیں، کچھ ایسے ہیں جو جاب کی بنیاد پر غیر محرم اور کفار و مشرکین ہیں۔ یہ سارے لوگ شادی کے پنڈال میں جمع ہوئے۔ اب وہ باپ کی بیٹی کی عزت، بھائی کا مان سمان جو کبھی اپنے گھر میں ایک چمن کی زینت بن کے رہا کرتی تھی، آج اسے قوم کا نوجوان اور لڑکے والوں نے لے جا کر کے برسر عام اسٹیج پر بٹھا دیا۔ اب سارے لوگوں کے نگاہوں کا وہ توجہ اور مرکز بنی ہوئی ہے، دلہن کیسی ہے، ہر آدمی دیکھ رہا ہے، دلہن کیسے لگ رہی ہے۔ اچھا اگر دلہن جو ہے اگر اتفاق سے ایسا ہو جائے کہ لڑکا ہینڈسم ہو، خوبصورت ہو، جوان ہو، اور لڑکی کہیں 19-20 ہو جائے تو یہ سارے کے سارے دوست احباب، ارے کیسی لڑکی ڈھونڈا، ارے یار کم سے کم اپنے مد مقابل کا تو ڈھونڈنا چاہیے، کم سے کم یہ تو دیکھنا چاہیے کہ خوبصورت ہے کہ نہیں ہے، یہ کیسی لڑکی لے آئے، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ تانا، اسی کا کھانا، اسی کے منہ پہ تانے مارنا، اور پھر وہاں سے چلے آنا پلو جھاڑ کر کے۔ حضرات یہ ساری خرافات ہے، یہ ساری جو ہے رسومات غیروں کی ہمارے قوم میں آ گئی ہیں، ان سب سے اپنے آپ کو بچو، شادیوں کو سستی کرو، شادیوں کو آسان بناؤ تاکہ نکاح جیسی سنت عام ہو سکے۔ ہماری ان مہنگے شوق نے اس نکاح جیسی سنت مبارکہ کو اتنا مہنگا کر دیا ہے کہ ایک میڈل کلاس کا آدمی اپنی بیٹی کا نکاح کرنے سے پہلے 10 بار وہ سوچتا ہے کہ میں اتنا انتظام کہاں سے کر پاؤں گا، ابھی تو یہ کرنا باقی ہے، ابھی تو وہ کرنا باقی ہے۔ اور پھر صاحب یہ تو یہی بات ہے، جہیز کا مطالبے کا الگ ایک جرم ہے، جہیز کا مطالبہ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتے ہیں روڈ پر بھکاری بھیک مانگنے والا ہو تو اسے 2 روپیہ 10 روپیہ دے کر آدمی گزر جاتا ہے، کہتا ہے یہ بھکاری ہے، مگر ہم کہتے ہیں کہ آج کے قوم میں اور ہمارے معاشرے میں جو لوگ جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں وہ اچھے خاصے پڑھے لکھے بھکاری ہیں، بھکاری۔ اگر کسی باپ کی سے اور اس کے بیٹی کو تم اپنے گھر میں لا رہے ہو اور پھر جہیز کا مطالبہ بھی کر رہے ہو تو میں کہتا ہوں تم انٹرنیشنل بھکاری بن گئے ہو، تمہارے جیسا بھکاری کوئی نہیں ہوگا۔ کسی کے پاس نہ ہو تو وہ 2-4 روپے مانگ کر کے ایک وقت کی روٹی کا کھانے کا انتظام کرتا ہے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، مگر تمہیں تو اللہ نے تمہارے بازوؤں کو بھی مضبوط کیا ہے، اچھا خاصا تم کما بھی رہے ہو، اب اچھا خاصا تمہارے پاس ہے بھی، مگر اس کے باوجود تم بھیک مانگ رہے ہو جہیز کی شکل میں۔ صاحب یہ تو جہیز ہے، یہ تو ہر باپ اپنی بیٹی کو دیتا ہے، نادان ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو اچھے سے اچھی چیزوں کا انتظام کر کے وہ بھیجے تاکہ تمہارے گھر پہنچنے کے بعد اسے تکلیف نہ ہو، کوئی تانا نہ اسے سننا پڑے۔ لیکن تمہیں یہ حق کس نے دے دیا ہے کہ تم اس سے کہو ہمیں یہ چاہیے، تم اس سے مطالبہ کرو ہمیں یہ
یہ چاہیے، اب بدلے میں تم کیا دے رہے اسے؟ کچھ نہیں دے رہے صاحب، کیا دے رہے؟ کچھ نہیں دے رہے۔ حضرات گرامی، تو یہ سارے بوجھ جو ہم نے قوم مسلم کے بیٹیوں کے باپ کے سروں پر ڈالا ہے، اسے ہمیں ختم کرنا ہوگا۔ اپنی بہن بیٹیوں کو پردے میں رکھو، شادی کے دن گھر میں رہ کر کے پردہ، اور شادی کے دن بے پردہ، بازار جانا تو نقاب، شادی کے ہال میں جانا تو بغیر نقاب کے۔ یہ کہاں کا انصاف، یہ کہاں کا چلن ہے؟ یہ کون سا طریقہ تم نے ایجاد کر لیا؟ گھر میں عورت رہے، کوئی غیر آدمی آ جائے تو گھر کے اندر ہال سے اٹھ کر عورت کمرے میں بیڈ روم میں چلی جائے کہ صاحب غیر محرم آیا ہے، ہم کو اندر چلے جانا چاہیے۔ لیکن شادی والے دن سج دھج کر کے صاحب وہی عورت، وہی غیر محرم، وہ سارے دوست احباب، وہ سارے رشتہ دار ایک ساتھ کھانے کے ٹیبل پر بیٹھ کر کے کھانا کھائیں، اور پھر تم کہو صاحب یہ نظروں کا معاملہ ہے، جس کی نظر جیسی ہوگی وہ ویسا سوچتا ہے۔ اللہ اکبر کبیر، تم نے کہاں سے اس کو ایجاد کر لیا؟ آؤ ذرا دیکھو، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، ہم سب کی ماں ہیں ماں، اور ایک ماں کا اپنے بیٹے سے کیا پردہ ہوتا ہے؟ جہاں ماں ہے وہاں بیٹا ہے، جہاں بیٹا ہے وہاں ماں ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں۔ مگر سنو، حضرت ام المومنین، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شان نبوت پر حاضر ہیں۔ حضرت ام سلمہ حضور کے دروازے کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، سرکار بھی وہی تشریف فرما تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کے پاس، ام المومنین ازواج مطہرات سرکار کی زوجہ محترمہ، ایک صحابی رسول کا ادھر سے گزر ہونے لگا، نام ہے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہیں وہ، یہ ہیں ازواج مطہرات سے۔ جب گزرنے لگے تو حضور ارشاد فرماتے ہیں، ام سلمہ اندر جاؤ پردہ کرو، اندر جاؤ اور پردہ کرو۔ وہ صحابی رسول ہیں جو صحابی اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ حضور کے نام پر قربان کر دے، وہ ادھر سے گزر رہے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا ام سلمہ اندر جاؤ، تو حضرت ام سلمہ عرض کرتی ہیں، میرے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ جو جا رہے ہیں وہ تو نابینا ہے، وہ تو مجھے دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں، ان کی نظروں میں تو وہ بینائی ہی نہیں ہے کہ وہ مجھے دیکھ سکے، تو ان سے کیسا پردہ کرنا؟ اللہ اکبر۔ تو حضور کا جواب سنیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے ام سلمہ، وہ تمہیں نہیں دیکھ سکتے مگر تم تو انہیں دیکھ سکتی ہو، تمہاری نظر تو ان پر پڑ رہی ہے، لہٰذا اے ام سلمہ اندر جاؤ۔ فوراً اٹھ کر کے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر چلی گئیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کے آئیڈل ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو جینے کا ڈھنگ اور طریقہ سکھایا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے گھر سے دین پھیلا ہے۔ پیغمبر اسلام نے اپنی ازواج مطہرات کو کس انداز سے پڑھنے کا حکم دیا؟ دراصل یہ تعلیم امت کے لیے تھا، تاکہ میرے سرکار کی امت، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دیوانے جو حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، حضور کے ہر فرمان پر عمل کرتے ہیں، ان تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو غیروں کے نگاہوں سے محفوظ رکھنا ہے۔ اس لیے یہ کام کیا گیا، ورنہ حضرات گرامی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما دیتے، حضرت ام سلمہ چلی جاتی، یا نہ بھی فرماتے، وہ نابینا صحابی گزر جاتے، مگر یہ کہنا، یہ بتانا، یہ دراصل ہم سب کی تعلیم کے لیے تھا، تاکہ ہمیں ایک ذہن، ایک عقیدہ، ایک فکر، ایک سوچ ملے کہ ہمیں اپنے گھر کی بہن بیٹیوں کو پردے میں رکھنا ہے۔ پردہ یہ ایک اسلامی نظام ہے، قرآن مقدسہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، اس کا حکم ہمیں اللہ نے دیا ہے۔ ہمارے گھر کی بہن بیٹیوں کو پردے میں رہنا چاہیے، اور اس لیے رہنا چاہیے کہ پھول جب چمن میں ہوتا ہے تبھی اچھا لگتا ہے، اور پھول کو توڑ کر کے جب باہر پھینک دیا جائے تو مرجھا جایا کرتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ گھر کی بہن بیٹیاں، وہ ان کا گھر ایک چمن ہوتا ہے، اب وہ چمن کی پھول ہوا کرتی ہیں، اور وہ پھول وہ چمن میں ہی اچھا لگتا ہے۔ لہذا اپنے گھر کی بہن بیٹیوں کو شادی کے دنوں میں بھی انہیں پردے کا اہتمام کروائیں۔
اور اگر آپ نہیں بولتے ہیں اور آپ اپنی بیٹیوں پر سختی نہیں کرتے ہیں تو یاد رکھیے اس کا بھی جواب کل قیامت میں آپ ہی کو دینا ہے. کوئی اور اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا. اس کے ذمہ دار خود آپ ہیں. اس کا بھائی اس کا ذمہ دار ہوگا, اس کا باپ اس کا ذمہ دار ہوگا. لہٰذا اپنی بیٹیوں کو, اپنی اولادوں کو شریعت کے راستے پر گامزن کریں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قرآن ارشاد فرماتا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. مرد عورتوں کے لباس ہیں, لباس مردوں اور عورتیں مردوں کی لباس ہیں. ایک دوسرے کا لباس کہا گیا ہے. آج ہمارے معاشرے میں آپ یہ بھی دیکھیں, قرآن تو کہہ رہا مرد عورتوں کی لباس اور عورتیں مردوں کی لباس ہیں. اب اگر کسی کا لباس اتر جائے تو کیا اسے آپ اچھا انسان سمجھیں گے؟ کوئی بغیر لباس کے بازار میں گھومتا رہے تو کیا آپ اسے اچھا انسان سمجھیں گے؟ قرآن جسے لباس کہہ رہا ہے, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, وہ تمہاری لباس ہے, تم ان کے لباس ہو. مطلب یہ ہے کہ تم ان کی عزت کی حفاظت کرو, وہ تمہارے عزت و آبرو کی حفاظت کریں. ایسا نہیں ہے کہ تم جو چاہو کرو. آج تو ایک یہ بھی فتنہ ہمارے گھروں کے اندر تک داخل ہو چکا, کیا فوٹوگرافی کا, فوٹوگرافی کا فتنہ. اب یہ گھر کے اندر تک داخل ہو چکا ہے. مسلمان گھروں میں باقاعدہ نکاح والے دن یا ولیمے والے دن فوٹوگرافر, چاہے وہ کافر ہو, مشرک ہو, یہودی ہو, نصارہ, کوئی بھی ذات دھرم کا ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, بس فوٹوگرافر ہے. ہاں بھائی آ جاؤ, گھر کے اندر آ جاؤ. اب بہن بیٹیوں کو گھر کے اندر بیٹھا کر کے پھر ان کی فوٹو کھچوانا, کیا یہ تمہارا ضمیر اجازت دیتا ہے اس کی؟ آج حالات کتنے بد سے بدتر ہیں اور تم جو ہے اپنے شوق کے لیے سارے قانون کی دھجیاں اڑاتے چلے جاؤ اور پھر کہو کہ صاحب یہ تو بس ایسے بچے, وہ لوگ مان نہیں رہتے اس لیے ایسا ہو گیا, بچے نہیں مان رہے تھے اس لیے ایسا ہو گیا. کیسے حاکم ہو تم؟ قرآن نے کہا مرد حاکم ہیں, عورتیں محکوم ہیں, اور حاکم کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ماتحت کو اندر میں رکھے, اپنے ماتحت کو اپنے موافقت میں رکھے, نہ کہ ان کے من پسند ان کو چھوڑ دیا جائے. کیا باس جو جاب جس کے یہاں آپ نوکری کرتے ہیں, کیا وہ آپ سے پوچھ تاچھ نہیں کرتا ہے؟ ایک دن لیٹ جاؤ, دو دن لیٹ جاؤ, تیسرے دن لیٹ جاؤ گے, فوراً وہ آپ کو نوٹس تھما دے گا, صاحب یہ کیا طریقہ ہے, آپ روز روز لیٹ آ رہے ہیں. تو یہ آپ کو حاکم بنایا گیا. قرآن نے آپ کو حاکم کا حاکم, اور حاکم کا مطلب افسر, افسر کا مطلب سردار. آپ گھر کے سردار ہیں. آپ کی بات کو ایسے بچے جو ہے آپ کہیں کہ نہیں صاحب وہ بچوں نے کر لیا, تو ان سارے خرافات سے اپنے آپ کو بھی بچائیں. قرآن ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو, اپنی جانوں کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنی اولادوں کی جانوں کو بھی جہنم سے بچاؤ. او انفسکم و اہلیکم نارا, خود بھی جہنم سے بچو, اپنی اولادوں کو بھی جہنم